فاطمہ ایک جملہ ملتا ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کسی نامحرم کی نظر اس کے اوپر پڑے۔ اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بی بی جو ہے دربار میں ہیں، کبھی دروازے پر آئی ہیں۔ آخر یہ کیسے دونوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ ملا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو روایت ہے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، اس کی سند کو دیکھنا چاہیے، اس کے مضمون کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے مضمون کو دیکھتے ہیں تو بیوی کی سیرت میں اس کے برعکس بھی ملتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ نامحرم نہ خاتون کو دیکھے، نہ کوئی خاتون کسی نامحرم کو دیکھتے، لیکن ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پیغمبر خود جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو صحابیوں کے سامنے لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ بیان فرمائے کہ یہ فاطمہ ہے یا بضعۃ منی۔ اس کے علاوہ بیوی کا جناب سلمان سے بھی مکالمہ ہے، ملتا ہے، تو اور بھی ایسے تاریخی واقعات ملتے ہیں۔ تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اس کی سند اور مضمون کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ صحابیوں نے یہ نقل بھی کیا ہے کہ جب فاطمہ آتی تھی پیغمبر اٹھ جاتے تھے تو کہاں کھڑے آتی ہو تھی؟ لوگوں کے درمیان آتی تھی یعنی نا۔ دیکھا ہوگا تبھی تو جی۔ یہ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو جب اضطراری حالت ہو اس وقت احکام مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایمرجنسی کنڈیشن میں آدمی کام کر سکتا ایک اضطراری حالت میں جب کوئی شخص جو ہے آپ کے گھر پہ حملہ کرے تو کیا کوئی خاتون اپنے شوہر یا اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گی؟ بالکل بالکل کرے گی۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایسی کیفیت، ایسی اضطراری کیفیت، سوال یہ ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے جناب زہرا نامحرموں کے سامنے آئی، آخر کیا وہ یعنی ضرورت کیسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ بی بی جو ہے دربار میں جا رہی ہیں۔ بالکل بالکل سوال الٹا ہونا چاہیے، سوال ادھر سے الٹا ہونا چاہیے اور ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا۔ اعتراض واقعاً حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ رسول کی بیٹی پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ نامحرموں کے سامنے کیوں آ گئیں، وہ دروازے پہ کیوں آ گئیں، انہوں نے نامحرموں کے ساتھ گفتگو کی، کیوں ہم کلام ہوئے۔ لیکن دوسری طرف ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کی بیٹی جو ہے اونٹ پہ بیٹھ کے جو ہے میدان جنگ میں چلی جائے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ یہاں پہ اضطراری حالت تھی، وہاں پہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف قیام کیا جا رہا ہے کہ جسے آپ خود حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ جو بھی خلیفۃ المسلمین ہے اس کے خلاف قیام کرنا جائز نہیں ہے۔ وہاں پہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف جو خاتون قیام کر رہی ہے اس پہ اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں پہ بی بی اپنے گھر میں موجود ہے، یہاں پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو اوپر سے سوال ہم نہ جانے کیوں ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں۔ صحیح، ہم دوسروں کے اعتراضات کے جواب دیں، کوئی ہمارے سوالات کے جواب دے نا۔ بالکل بالکل سبحان اللہ۔ جب رسول جو ہیں بی بی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، بی بی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو ابھی ہمیں یہ بتائیں کہ کیوں اسی بی بی کو، رسول کی اس بیٹی کو دربار میں کھڑا کیا گیا، جسے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیقہ ہیں، جن کے بارے میں یہ یعنی اسی مجمع سے تو پیغمبر نے فرمایا ہوگا کہ یہ صدیقہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہی مجمع ہے جو بی بی کو دربار میں بلایا ہوا۔ کیوں ظلم کیا گیا؟ آپ کی کتابوں میں کیوں بی بی کے گھر کو جلایا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ آخر کس وجہ سے رسول کی بیٹی کے گھر میں یہ نہیں کہوں گا، رسول کے گھر میں بغیر اجازت کیوں داخل ہوئے؟ قرآن نے منع کیا ہے نا، بغیر اجازت کیوں آئے؟ کیا یہ جو احکامات ہیں ایک عام مسلمان کے لیے ہیں؟ کیا آپ زہرا کو اور علی کو، ایک بڑی بات ہے، کسی کے گھر پہ بھی آپ بنا اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے؟ بالکل ایسا ہے، اور روایت بھی ہے نا اس کے بارے میں کہ خود خلیفہ اول نے جو ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب پیغمبر نے بیت علی و زہرا کی عظمت کو بیان کیا ہے اور اس گھر کو انبیاء کے گھروں سے افضل قرار دیا ہے، صحیح، لیکن آخر میں ہمیں بتائیں کہ جس گھر کو، جس دروازے کو پیغمبر انبیاء کے گھروں سے افضل قرار دے رہے ہیں اس کے گھر پہ حملہ کیوں کیا گیا؟ کیا ضرورت تھی؟ تو ابھی یہ دیکھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے مولا کائنات بی بی پہ ظلم کیا گیا۔ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں کہ رسول کی بیٹی پہ کیوں ظلم کیا گیا، رسول کی بیٹی کے گھر پہ کیوں حملہ کیا گیا۔ اور جو مولا علی کو کہا جاتا ہے نا کہ مظلوم عالم، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم امیر المومنین ہیں، تاریخ پڑھیے اس کے بارے میں کیوں مولا کو جو ہے مظلوم کہا ہے۔ اسی واقعے کے بعد یعنی کس قدر ظلم مولا پہ کیا گیا کہ مقداد اس واقعے کے بعد مولا کائنات کو شیخ المظلومین کہہ کے خطاب کرتے تھے۔ بی بی پہ یہ جو ظلم ہوا ہے، اسی ظلم کو دیکھتے ہوئے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لماذا اخترت مذہب الشیعہ، کہ
کہ میں نے مذہب شیعہ کیوں اختیار کیا. اس میں بہت سے ایسے مستبصر ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ کس وجہ سے جو ہے مذہب حقہ کی طرف آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم مظلومیت جناب زہرا کو دیکھ کے جو ہے اس طرف آئے. تو میری تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ آپ تاریخ کو پڑھیے، کم سے کم اتنا تاریخ کا اتنا حصہ جو ہے وہ ضرور پڑھیے کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد سے جناب زہرا کی شہادت کا یہ جو دورانیہ ہے، مختصر سا دورانیہ تاریخ کا جو ہے، اس کو پڑھیے، حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ دونوں مہمانوں کا ہم فجر میڈیا کی جانب سے اور اپنے ناظرین کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں.